سے جوائن کیا ہے اور سب نے شرکت کر کے ہمارا مان بڑھایا اس بات پہ اور پروگرام کو رونق بھی بخشی ہے. تو میں سب سے پہلے محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ خواتین ڈے کے حوالے سے اپنا پیش کریں. جی بہت شکریہ. تو اس کے بعد پھر جی بہت شکریہ روبینہ شاہین صاحبہ. اور آج 8 مارچ ہے، خواتین کے حوالے سے دن ہے اور رمضان کا مہینہ بھی ہے، تو اس لیے حمد اور نعت کا پروگرام ہے. لیکن بہرحال چلیں، اگر خواتین کے موضوعات پر بھی کچھ کلام پیش کر رہی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، پیش کر سکتی ہیں وہ. اور اس سب سے پہلے میں تخلیق کار انٹرنیشنل جس کے روح رواں ارحم روحان صاحب ہیں، ان کو بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور ہماری ان کی پوری ٹیم جو بھی ہے، ماشاءاللہ رات دن وہ کوشاں رہتے ہیں کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے، اور بہت محنت کرتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں. یہ ساری کاوشیں انہی کی ہیں، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. بس میں تھوڑی سی دیر کے لیے شرکت کر لیتی ہوں، تھوڑی سی رہنمائی کر دیتی ہوں، معاونت کر دیتی ہوں. جیسے سب کے ساتھ کرتی ہوں اس طرح ان کے ساتھ بھی کرتی ہوں. تو ان کو بہت ساری دعائیں ان کی صحت کے لیے. روبینہ شاہین ہماری شروع سے ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور ہر نظامت کے پروگرام ہمارا سنبھال لیتی ہیں. تو آج ہم بات کر رہے ہیں 8 مارچ خواتین کے عالمی دن کا مقصد کیا ہے. مقصد خواتین کو بااختیار بنایا جائے، ان کی معاشرتی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، ان کے بنیادی حقوق کے بارے میں انہیں آگہی فراہم کی جائے. 8 مارچ کا مقصد یہ ہوتا ہے جو ہم یہ دن مناتے ہیں. اور نیو یارک میں 100 سال قبل، بلکہ زیادہ عرصہ ہو گیا، 8 مارچ 1907 کو کپڑا بنانے والی ایک فیکٹری میں کام کرنے والی خواتین نے مردوں کے مساوی حقوق، بہتر حالات کار اور اپنے کام کے اوقات کار میں کمی اور اجرتوں میں اضافے کے لیے آواز اٹھائی، تو انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا. پھر اگلے سال 8 ہی مارچ کو 1908 کو نیو یارک میں ہی سوئی سازی کی صنعت کی خواتین نے 10 گھنٹے کی جبری مشقت لینے، خواتین کو ووٹ کا حق نہ دینے اور بچوں سے زبردستی سخت مشقت کے خاتمے کے لیے احتجاج کیا. انہیں لاٹھی چارج کر کے لہو لہان کر دیا گیا، گھوڑوں سے باندھ کر سڑکوں پر گھسیٹا گیا، کئیوں کو جیلوں میں بند کر دیا گیا، اور بہت ہی ظلم و ستم ان کے ساتھ، خواتین کے ساتھ کیے گئے. یہ جو تحریک شروع ہوئی اور جو یہ دن منایا جاتا ہے، یہ اسی یادگار کے حوالے سے منایا جاتا ہے کہ ان خواتین نے جو اس وقت آواز بلند کی، احتجاج کیا. آج جو ہے یہ خواتین کو جو سہولت حاصل ہے، بلکہ خواتین کو بھی کیا، مزدوروں کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ 8 گھنٹے کام کریں گے، اس سے زیادہ نہیں، تو اس وقت جبری مشقت لی جاتی تھی خواتین سے بھی 10 گھنٹے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ، اور ان کے ساتھ ظالمانہ رویے اختیار کیے جاتے تھے. تو 1910 میں کوپن ہیگن میں خواتین کی پہلی عالمی کانفرنس ہوئی، جس میں 17 سے زائد ممالک سے 100 کے قریب خواتین نے شرکت کی، اور خواتین پر ہونے والے مظالم اور جبر استحصال کے عالمی دن منانے کا فیصلہ کیا گیا. یہ جو ظلم ستم ہوا، اس پر باقاعدہ احتجاج ہوا، اور 1910 میں ہوا. یہ پہلی عالمی جنگ میں 20 لاکھ روسی فوجیوں کی ہلاکت پر خواتین نے ہڑتال کی. تب سے یہ دن ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک میں عالمی حیثیت اختیار کر گیا، اور 1956 میں سیاہ فام مزدوروں پر پابندی کے خلاف نیو یارک میں بھی 20,000 سے زائد خواتین کے مظاہروں پر 8 مارچ کو اقوام متحدہ نے بھی عورتوں کا عالمی دن منانے کا فیصلہ کیا. اور آج ہم یہی دن منانے کے لیے جمع ہوتے ہیں، جہاں بھی دنیا بھر میں جہاں جہاں پروگرام ہوتا ہے 8 مارچ کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے، تو اسی دن کو یاد رکھنے کے لیے اور خواتین کی عظمت کو سلام پیش کرنے کے لیے کہ اگر وہ جدوجہد نہ کی جاتی، وہ تکالیف برداشت وقت نہ کی جاتی، تو آج بھی ہماری خواتین آج بھی بہرحال بہت سارے مسائل کا شکار ہے. اس پہ بھی بات کرتے ہیں تھوڑا سا. لیکن بہرحال آج ہم یہ دن اسی لیے یہاں جمع ہوتے ہیں بہت ہی ذمہ داریوں کے ساتھ. جو اہل قلم جو طبقہ ہے، اس پر بہت زیادہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کیونکہ اہل قلم طبقہ ہی ہے جو آپ کی آواز کو ساری دنیا تک پہنچاتا ہے. اگر اخبارات نہ ہوں، صحافی نہ ہوں، لکھاری نہ ہوں، تو آپ کی آواز نہیں پہنچ سکتی، کہیں بھی نہیں پہنچ سکتی. اور اس وقت تو یہ سارے مسائل نہیں، یہ سارے چیزیں نہیں تھیں، سوشل میڈیا یا اتنی تیزی سے خبریں ہماری سب جگہ نہیں پہنچ پاتی تھیں. اور آج کا لکھاری جو ہے اپنے سماج میں اگر تبدیلی لانا چاہتا ہے، آج کا بھی اور اس وقت کا بھی، تو اپنے قلم کی طاقت سے ہی کمزور، مظلوم، بے بس اور مجبور طبقات کی نمائندگی کرتا ہے، اور اپنے قرطاس و قلم سے نوع انسانی کی فلاح و بہبود کا کام لیتا ہے. اور تاریخ ادب کے مجاہدوں نے قوموں کو غلامی، بھوک، غربت، ناانصافی، ذلت سے نجات
دلائی اور بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی کبھی دریغ نہیں کیا ہے. جیسا کہ اگر ہم بات کریں تو ہمارے بہت سارے ناموں کا ذکر آتا ہے جس میں میں شاعروں کے اپنے نام نہیں لیتی, میں تو ہم خاص طور پہ شاعروں کی ہی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو قوموں کے انقلاب آئے, پاکستان تک بنا, تو یہ بھی ہمارے اہل قلم ہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. تو آج انسانیت کی سربلندی اور ملک و قوم کی خوشحالی کے لیے ہمارے جو شعراء و ادبا ہیں وہ بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں, اور خواتین کا کردار بہت اہم ہوتا ہے, کیونکہ خواتین جو ہے وہ پورا گھر جو ہے وہ چلاتی ہیں اور ساری ذمہ داری ان پر ہوتی ہے, اور بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان تک نظریات, اچھی سوچ, اچھی فکر پہنچانا انہی کے ذمے ہوتا ہے یہ. تو میں کہتی ہوں کہ بے حسی پہ انسان کی زندگی سسکتی ہے, بے بسی میں مجبوری ناک بن کے ڈستی ہے, پے بہ پے حوادث نے چھین لی ہیں خوشیاں سب, صرف ایک تبسم کو زندگی ترستی ہے. تو دنیا بھر کی خواتین جو ہیں آج بھی جو مختلف کچھ حالات ایسے نہیں ہیں کہ بہت زیادہ اچھے ہوں, بہت سے مسائل اور مشکلات کا وہ شکار ہیں. بے روزگاری کے مسائل ہیں, کم اجرت ہے, بلا معاوضہ کام ان سے لیا جاتا ہے, بعض جگہوں پر صنفی معاشرتی تعصب اور نفرت بڑھتا جاتا ہے, یعنی مرد اور عورت کے درمیان ایک تعصب ہوتا ہے, نفرت ہوتی ہے, اور رسم و رواج کے بندھن ہیں, تشدد, اغوا کاری, جنسی زیادتی, خودکشی, غیرت کے نام پر قتل, زنا بالجبر, اغوا, کم عمری کی شادیاں, وٹے کی جو رسم ہوتی ہے, قرآن سے شادی, کاروکاری, زبردستی کی شادی, جبری محنت, تعلیم کے حصول میں رکاوٹیں, جائیداد میں اسلامی قوانین سے انحراف, مخصوص ملازمتوں پر مردوں کا غلبہ, اور مذہب کو عورت کے استحصال اور جبر کے لیے استعمال کرنا, جائیداد کی تقسیم کے ڈر سے خواتین کی شادی نہ کرنا, گھر سے باہر عدم تحفظ کی فضا یعنی جنسی اور نفسیاتی طور پر اسے ہراساں کرنا, انصاف تک رسائی میں رکاوٹ, پروفیشن کے انتخاب پر پابندی, غیر معیاری رہائش, نامناسب خوراک, محنت کش خواتین کو ملازمتوں میں بالادست طبقے کے ہاتھوں بلیک میلنگ کا شکار بننا, سوشل میڈیا اور اشتہارات میں عورت کی بے حرمتی, بھوک, غربت اور صحت سے لاپرواہ ہو کر اسے صرف بچوں کی پیدائش کا ذریعہ سمجھنا. یہ بہت سارے مسائل ہیں. سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ غلامانہ ذہنیت کے سماج میں عورت کو ایک جنس کے مانند سمجھا جاتا ہے, سب جگہ نہیں, ہر جگہ نہیں, ہر مرد ایسا نہیں ہوتا. تو ایک شعر میں نے کہا کہ اس نے اشیاء کی طرح بڑھتا مجھے, ہو محبت بھی جیسے گھرداری. تو عورت کا کام صرف یہ ہوتا ہے جیسے وہ ایک چیز ہے گھر کی, اور اس کا کام ہی بس کام کرنا ہے. تو بہت جگہ عورت کو ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور بہت ساری پوری دنیا کی اگر بات کی جائے تو بے شمار ممالک میں صورتحال ایسی ہے, صرف پاکستان ہی کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں. اور یہ ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی, اس میں بھی تھا جس طرح خواتین کو جو ہے جنوبی ایشیا میں تقریباً 60% خواتین کو تشدد کا شکار بنایا جاتا ہے, اور اسی خطے سے سالانہ تقریباً 1.5 لاکھ لڑکیاں دنیا بھر میں سالانہ 20 لاکھ بچیوں کو جنسی کاروبار کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. خواتین کی تجارت ہر سال $12 بلین سے زیادہ منافع کمایا جاتا ہے. امریکہ میں ہر 6 منٹ بعد ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. بھارت میں ہر روز 7,000 بچیاں پیدائش سے پہلے مار دی جاتی ہیں. بھارت ہی میں ہر 6 گھنٹے بعد ایک شادی شدہ عورت کو تشدد کر کے بھی مار دیا جاتا ہے. پاکستان میں ہر سال 1,000 عورتیں غیرت کے نام پر بھی قتل کر دی جاتی ہیں. دنیا کی ہر تیسری عورت اور جنوبی ایشیا کی ہر دوسری عورت تشدد کا شکار ہے. یہ آخر کیسا ہے دور ترقی, ہے دستے جبر میں نازک کلائی, بک رہی ہے چند سکوں کے عوض, کیا یہ شان دختر اسلام ہے. یہاں 87% خواتین ناخواندہ ہیں, تعلیم سے محروم ہیں ہماری خواتین. روزگار کے حوالے سے پاکستان کی آبادی 2/3 اکثریت دیہاتوں میں رہتی ہے. یہاں 43% خواتین زرعی کاموں سے منسلک ہیں. جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع میں تقریباً 12 لاکھ عورتیں کام کرتی ہیں, اب تو اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں, اور 25% عورتیں کھیتوں میں فیملی ورکرز ہیں. 75% جو ہیں وہ جز وقتی کھیتوں میں کام کرتی ہیں. ہماری دیہی آبادی ظلم کا زیادہ شکار ہے. یہ سارے معاملات ہیں. پھر روزگار کی تلاش میں جن کے بچے بیرونی ممالک جاتے ہیں, کس طرح اپنے شوہروں کو الگ کرتی ہیں, روزگار کے لیے باہر کے ملکوں میں بھیجتی ہیں, بیٹوں کو بھیجتی ہیں, اور جو جدائی کا کرب ایک ماں برداشت کرتی ہے, ایک عورت برداشت کرتی ہے, اس کے لیے میں کہوں گی اسی لیے تو ہمیں مائیں بھی کرتی ہیں جدا, ہمارے گاؤں میں کوئی بھی روزگار نہیں. تو یہ جو بے روزگاری کے مسائل ہیں بے اندازہ ہیں, اور بہت سے مسائل ہیں. حفظان صحت کے اصولوں کی اگر بات کی جائے تو اس میں جو عدم توجہ ہے
غذائی قلت، گندا پانی اور بے شمار امراض کا خواتین شکار ہیں. حمل کے دوران جو ان کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں اور HIV وائرس ہے اس کے حوالے سے جو خواتین زچگی کے دوران جتنی خواتین مرتی ہیں، دیہاتی رسوم و رواج ہے اور روایتی شرم و حیا کی وجہ سے وہ ان امراض کو بیان بھی نہیں کر سکتی اور بتا بھی نہیں سکتی اور ان کے علاج بھی نہیں ہو پاتے، جس کی وجہ سے وہ یا تو ان کے بچے بھی معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں، مردہ پیدا ہوتے ہیں، یا وہ عورتیں خود زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں. تو اسی طرح چھاتی کا کینسر ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا مرض ہے اور ایشیا میں پاکستان کا نمبر اس میں سب سے آگے ہے. تو نازک سا بدن اور الجھنوں کا بار ہے اس پر، نازک سا بدن اور الجھنوں کا بار ہے اس پر، جسے عشرت قدا کہتی ہے دنیا وہ ہے غم خانہ. تو بہرحال اور عورت جو ہے بہت اچھے حالات میں بھی ہے، الحمدللہ. 2-3 باتیں بتا دیتی ہوں عورتوں کی. جہاں ایک طرف ہم زبوں حالی کی بات کرتے ہیں، وہیں ہمارے سامنے مثالیں آتی ہیں فاطمہ جناح کی. ہمارے سامنے مثال آتی ہے بیگم رانا لیاقت علی خان کی، ماشاءاللہ، جنہوں نے تنظیم افوا کی جو بانی ہے، ریڈ کراس کی بڑی تحریک کی صدر بیگم شاہین حنیف رامے اور IT کی کا عمر ترین پروفیشنل اعزاز رکھنے والی عرفہ کریم رندھاوا مرحوم، پاکستان کی پہلی فائٹر پائلٹ عائشہ فاروق، اسٹیٹ بینک کی گورنر پہلی خاتون شمشاد بیگم، تمغہ امتیاز بلقیس ایدی، اور دنیا کی سب سے بلند چوٹی سر کرنے والی اور ماؤنٹ ایورسٹ کی سر کرنے والی پہلی خاتون سمینہ بیگ، اور اسی جنہوں نے دنیا کے 7 براعظموں کی 7 بلندیوں کی چوٹیوں کو سر کیا. تو ایسی بے شمار ہماری خواتین ہیں جو مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہیں، آگے بڑھ رہی ہیں. ہماری تخلیق کار خواتین میں بھی بہت بڑے بڑے نام ہیں، الحمدللہ. تو مایوسی تو بالکل بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہمت اور حوصلہ ایک عورت ہی کا ہے کہ یہ ہمت اور حوصلہ ہمارے خواتین کو اللہ تعالیٰ برقرار رکھے اور ایسے ہی حوصلے سے وہ ایک نئی نسل جو پروان چڑھاتی ہیں وہ جو ہے ہمارے ایک اچھا شہری بن کر سامنے آئے. بس آج مجھے اتنا ہی کہنا تھا. اس کے بعد انشاءاللہ بعد میں بہت شکریہ. بہت شکریہ. السلام علیکم. ان سے کہ ہمیں بھی استفادہ کرنے کا موقع مل رہا ہے، ماشاءاللہ. سننے کو ملی. بہت یہ شکریہ. تھی محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بہت ہی وبرکاتہ. معلوماتی مقالہ پیش کر رہی تھی خواتین کے حوالے سے، اور اس میں اپنا نام لکھنا بھول گئی کہ یہ بھی خواتین کو بہت زیادہ ایک مشعل راہ بنی ہوئی ہے. دین کی طرف دیکھ کے بھی ادب کی خواتین جو ہے نا بہت کچھ سیکھتی ہیں اور وہ اپنے راستے پہ گامزن رہتی ہیں، اور کس طرح سے ایک میری تو ڈھیر ساری دعائیں ہیں ان کے لیے. جی بالکل بڑی خدمت کرتی ہیں، اپنی انرجی، اپنا وقت، اپنی صحت کی کچھ تن من دھن لگا کر یہ خدمت بہت کر. کم. جی بالکل بہت کم خواتین ہوتی ہیں، بہت کم خواتین ہوتی ہیں جو ایسا کردار رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ خود ہی یہ کسی نہ کسی ایسے شخص کو سونپتا ہے یہ چیزیں، تو اس میں ہوتا ہے. بالکل. اللہ پاک آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا کرے اور آپ ہمارے ساتھ اس سے قدم با قدم گامزن رہیں. تو آگے میں دعوت کلام دینے جا رہی ہوں محترمہ ریحانہ شاہین